شکم. اس لیے تو امام نے کہا تھا, امام نے جب سامنے والوں کو کہا نا وہ سنتے نہیں, تو امام نے کیا فرمایا, تمہارے شکم حرام سے پر ہیں, تمہیں نصیحت نہیں سمجھ میں آئے گی. یعنی امام سامنے کھڑے تو خدا نہ خواستہ ہم تو حرام لقمہ نہیں کھا رہے. کہیں حرام لقمہ ہماری زندگی میں کیا ہے؟ کسی کا حق کھا لیں آپ, کسی کا حق کھا لیں, خدا نہ خواستہ چوری کر لیں آپ, حرام ہے. حتیٰ کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا لیں, حرام ہے. آفس گئے ہیں آپ, 9 to 5 جاب ہے آپ کی, 2 گھنٹے بیٹھے ہوئے آپ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں, وہ جو 2 گھنٹے کی سیلری ہے حرام, حرام. یا تو آپ کے آفس والوں کو پتا ہو, انہوں نے اجازت دی ہو. یہاں تو بہت سارے جاب ایسے ہوتے, صبح حاضری لگائی چلو گھر چلو, سیلری تو مل رہی ہے. کیا ہے؟ شکم میں اولاد کی حرام جا رہا ہے. پھر کہتے ہیں اولاد خراب ہو گئی. خراب تو ہوگی. کتنا دقیق مسئلہ ہے. ایک بہت بڑے عالم دین اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں اور کچھ مشکل پیدا ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. میں نے ساری زندگی سے حلال کھلایا. اپنی زوجہ سے پوچھتے ہیں, آپ نے تو کبھی کوئی چیز ایسی نہیں کی تربیت میں؟ کہا نہیں. کہا جب یہ حمل میں تھا, پیٹ میں تھا؟ کہا نہیں. کہاں ایک چیز مجھے یاد آئی, میں بازار میں پھلوں کے, میں نے ایک سوئی کو انار کے اندر ڈال کر صرف انار کو چکھا تھا کہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے. کتنا لگا ہوگا اس سوئی پہ, اور اجازت نہیں لی تھی اس سے. اتنا سا حرام. ہمیں تو پتہ نہیں زندگی میں, چلتے چلتے اڑا دیں. اس کا تو حساب ہی نہیں کیا جو وہ بیچارہ, وہ غریب کا ہی کھاتے ہیں, امیر کا تو کھا بھی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ کھا کھا کے امیر ہوتا ہے لوگوں کے. غریب کا ہی بیچارے کا ٹھیلے سے کھایا, اچھا 2-3 کھا لیے, جب باقی حساب کر لینا. حرام ہے. اسلام کتنا دقیق ہے. اسلام پانی صاف ہو, مطہر ہو, پاک ہو, لیکن مالک کی اجازت نہ ہو تو واجب عبادت کے لیے وضو بھی جائز نہیں ہے. صاف پانی ہے, ایسے نہیں پانی خراب ہے, پانی صاف ہے, پاک ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پانی پھینک رہے ہیں؟ نہیں, مجھے تو نماز پڑھنی ہے, واجب عبادت کرنی ہے. کہا نہیں, اگر مالک اجازت نہیں دے پانی سے وضو بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام. اس کے لیے امام حسین آئے تھے کربلا. ہم کہاں لے گئے کربلا کو؟ کہاں لے گئے ہم لوگ؟ تبھی تو معاشرہ تیار نہیں ہو رہا. جانے محترم,